سورہ آل عمران کی آیت نمبر 115 کا درس سننے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اس میں خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، اور یہ لوگ جو نیک کام کرتے ہیں ہرگز ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ ڈرنے والوں کو جانتا ہے۔ پہلے نمبر پر اس آیت کا پچھلی آیت سے تعلق کیا ہے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پچھلی آیتوں میں مومنوں کے نیک اعمال کا بیان تھا کہ مومن کون ہیں، ان کے نیک اعمال کیا ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے وہ بیان کیا تھا کہ مومن وہ ہے جس میں یہ 9 صفات ہوں جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی، تو ان اعمال کا ذکر تھا۔ اب اس آیت میں اللہ مومنوں کے نیک اعمال کی جزا بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا وما یفعلوا من خیر، وہ جو بھی نیک کام کریں گے، یہ جو مومنین ہیں یہ لوگ جو بھی نیک کام کریں گے فلن یکفروہ، اس نیک کام کی بے قدری نہیں کی جائے گی۔ اب اس آیت کے ایک ایک لفظ کی طرف ہم آئیں گے۔ سب سے پہلے ما ہے، اور یہ ما موصولہ ہے، اس میں عموم ہے۔ پھر آگے یفعلوا کا ذکر ہے، اور یفعلوا فعل سے بنا ہے، اور اس فعل سے مراد قلبی، بدنی، اصولی، فروعی سارے کام ہیں۔ پھر آگے خیرن کا ذکر ہے، تو خیرن سے مراد نیکی ہے۔ خیرن سے مراد کیا ہے؟ نیکی ہے، خواہ وہ اعتقادی نیکی ہو، یا بدنی نیکی ہو، یا مالی نیکی ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، پوشیدہ نیکی ہو یا اعلانیہ ہو۔ یعنی صحابہ اکرام یا سارے مسلمان جو بھی بدنی، مالی، اعتقادی، عملی نیکی کریں گے فلن یکفروا، تو اس کی بے قدری نہیں کی جائے گی۔ یکفروا کفر سے بنا ہے، اور کفر کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ کفر کا معنی انکار کرنا بھی ہوتا ہے، نہ ماننا بھی ہوتا ہے، چھپانا بھی ہوتا ہے۔ یہ سب معنی اللہ کے لیے ناممکن ہے۔ یہ سب معنی اللہ کے لیے ناممکن ہے، کیونکہ اللہ پر نہ تو کسی کا احسان ہے اور نہ اس پر کسی کا ذاتی استحقاق ہے۔ تو اس لیے یہ اصول یاد رکھیں کہ جب کفر کی نسبت اللہ کی طرف ہو، جب کفر کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس کا مطلب ہوگا جزا سے محروم کر دینا، جزا سے محروم کر دینا۔ اور جب شکر کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس کا معنی ہوگا شکر کی جزا دینا، شکر کا ثواب دینا، شکر کا اجر دینا۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ارشاد ہے واللہ علیم بالمتقین، اللہ متقین کو جانتا ہے، ڈرنے والوں کو جانتا ہے۔ تو اس جملے میں فلن یکفروا کی دلیل کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے۔ اس جملے میں لن یکفروا کی دلیل کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے، وہ یہ کہ کسی کے عمل کی جزا نہ دینا، کسی کے عمل کا صلہ نہ دینا، یا تو مجبوری سے ہوتا ہے، یا بخل سے ہوتا ہے، یا خباثت سے ہوتا ہے، یا لا علمی سے ہوتا ہے۔ تو فرمایا ہم ان تمام عیبوں سے پاک ہیں، نہ ہم بخیل ہیں، نہ نادار ہیں، نہ ظالم ہیں، نہ بے علم ہیں، ہم اللہ ہیں، اور ہماری شان علیم بالمتقین ہے۔
متقین سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہماری بارگاہ میں تقوی کی قدر ہے، اللہ کی بارگاہ میں تقوی کی قدر ہے۔ اگر ہماری قربت سے فیض یاب ہونا چاہتے ہو، اگر ہمارا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، ہم سے کچھ لینا چاہتے ہو، تو تقوی اختیار کرو، تو تقوی اختیار کرو اللہ کا اگر قرب چاہیے۔ یہ ایک ایک لفظ کی میں نے آپ کو جو ہے نا وہ مختصر ایک تفسیر بیان کی ہے۔ اب اس کا سارا ایک خلاصہ میں آپ کی خدمت میں گوش گزار کر رہا ہوں۔ فرمایا اے گناہگار مسلمانوں، ہمت نہ ہار جانا، یہ نہ سمجھنا کہ پچھلی آیتوں میں جو ایمان والوں کی خوبیاں بیان ہوئیں، جس میں وہ ساری خوبیاں جمع ہوں گی، وہی ہماری رحمت کا مستحق ہے۔ یہ نہ سمجھ کے تم جو ہے وہ ہمت نہ ہار جانا، مایوس نہ ہو جانا۔ فرمایا ہمارا رحمت کا قانون یہ ہے کہ مسلمان ہو، کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کرے، کوئی اعتقادی نیکی کرے، عملی نیکی کرے، بدنی نیکی کرے، مالی نیکی کرے، اور چھوٹی نیکی کرے یا بڑی کرے، اعلانیہ کرے یا چھپا کے کرے، فرمایا وہ ہمارے آستانے سے محروم نہیں جائے گا، اسے جزا دی جائے گی۔ لہذا تم سے جو بن پڑے نیکیاں کرتے رہو، جتنا ہو سکے نیکیاں کرتے رہو۔ ہم ہر متقی کے اعمال اور درجہ تقوی کو بخوبی جانتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو جتنا گڑ ڈالے گا اسے اتنا ہی میٹھا نصیب ہوگا۔ جو جتنا گڑ ڈالے گا اسے، جو جتنا عمل کرے گا اور اس میں اخلاص کا جتنا گڑ ڈالے گا، تقوی کا جتنا گڑ ڈالے گا، اللہ کی بارگاہ سے اتنا ہی بڑا اجر کا مستحق ہو جائے گا۔ تو اس لیے نیکی چھوٹی سی چھوٹی بھی ہو تو اگر وہ کرنے کا موقع مل رہا ہے تو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے آپ کو ابھی سبحان اللہ کہنے کا موقع مل رہا ہے تو اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کہہ لینا چاہیے سبحان اللہ۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ ہم معمولی سے معمولی نیکی بھی کریں۔ نیکی تو معمولی ہو ہی نہیں سکتی، مطلب یہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی نیک عمل کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رد نہیں فرماتا۔ فَلَن يُكْفَرُوهُ، رب فرماتا ہے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اس کی بے قدری نہیں کی جائے گی۔ مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول کیا جائے گا، وہ اللہ کی بارگاہ میں منظور کیا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں نیکیاں کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے، اور گناہ کرنے کے جتنے مرضی موقع آئیں ہمیں حتی الامکان اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما اور گناہوں سے بچنے کی طاقت، قوت اور ہمت عطا فرما۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔